أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So the second part of the Qasas of Dawood alayhi salam and Sulaiman alayhi salam. We were about to start it. پہلی یہ آیتوں کا گروپ کون سا ہے؟ پہلے جلدی 1 سے 14 تھا پہلا گروپ، ہوں، اس کے بعد سر ابھی 14 سے 15 سے ہے 44 تک، جس میں سب گروپ ہے 15 سے 19۔ 15 سے 19 تک کا ایک ہم بنا لیے تھے، وہی اسی میں ہے، لیکن پھر اس میں دوسرا گروپ 22-44 دس 44 دس ایک بڑی بیوٹیفل اسٹوری ہے، ایک کمپلیٹ اسٹوری ہے، اور ایک ہی بار قرآن میں آئی ہے۔ دیگر انبیاء کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یا پھر نوح علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، لوط علیہ السلام کا ذکر، شعیب علیہ السلام کا ذکر، عاد کا، سمود کا، کئی بار آیا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا سارا ذکر ایک ہی سورہ میں بہت تفصیل سے آ گیا، لقمان کا ذکر ایک ہی سورہ میں آ گیا، اور ذوالقرنین کا ایک ہی سورہ میں آیا، اور پھر ریپیٹ نہیں ہوا۔ تو ویسی جو ہے ایک بیوٹیفل قصص ہے جو تقریباً 25 آیاتوں پہ مشتمل ہے، اور پورا ایک تسلسل آپ کو ملے گا۔ اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری، قصص جو اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کوئی بلیو کرنا یا عقیدے کی بات نہیں ہے، بلکہ سبق آموز کہانیاں ہیں جو قصے سنائے گئے۔ اور یہاں پر بتایا تھا کہ ایک مثلث کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں جس کے 3 سائیڈ ہیں۔ ایک طرف تو قریش کے سرداران ہیں جو ایمان نہیں لا رہے تھے، دوسری طرف ایک فرعون کا کردار تھا جس کا کئی جگہ ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ مارا گیا، ڈوب کے مرا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تیسری طرف 2 کیریکٹر ہیں جو کمپیریزن میں ہیں۔ ایک اللہ کے 2 نبی ہیں جن کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی تھیں، بادشاہت بھی اور پھر بڑی طاقت بھی عطا کی تھی، خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کو، کہ ان کے لیے جن، پرندے، جانور، یہ سب ان کے لیے مختص کر دیے گئے تھے، ان کے حکم بجا لاتے تھے، سب پہ کنٹرول تھا۔ اور پھر وہاں پر ایک کردار ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ملک سبا کا ہے، اس کا قرآن میں نام نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے قبول کر لیا ہے، اٹ از فرام نصرانی روایت سے یا بعض ضعیف احادیث سے بھی اس ملک سبا کا نام، کیا نام ہے، کسی کو معلوم ہے؟ بلقیس۔ بلقیس۔
سے قرآن سے یہ نام ثابت نہیں ہے. اس کو ملائکہ سبا سے اس کا ذکر کیا گیا. چلیے جتنی کر سکتے ہیں جلدی اپنی کلاس ریزیوم کر لیجئے. کون پڑھا تھا کون نہیں پڑھا تھا کسے پڑھنا ہے. اور الحمدللہ یہ کلاس میں آپ لوگ اچھا کام کرتے ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے. کمال کون پڑھا تھا کہاں تک پڑھا تھا جو ہے پھر پلٹ کے واپس جانا ہے. آئی تھنک ساجدہ کر رہی تھی شاید یہ والی ہم یار نہیں ناشتہ. وہ اب وہ اب تکرار نہیں جو بھی کر لیا کر لیا. ہد ہد والی مجھے کرنی تھی میں نے 19th میں نے ختم کی تھی. میرے بعد میں خیال میں حمیرہ کی باری ہوگی. پھر ہم سب اپنے ناموں کے حساب سے چل رہے تھے. میں سمجھتا ہوں شازیہ نہیں پڑھی تھی. سر جب میں تک نے پڑھی تھی آیت نمبر 18 میں نے کی تھی. یہ دوسرا سیشن چل رہا 5 کے لیے چلا تھا. پھر یہ دوسرے سیشن میں پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے. بہرحال جو بھی ہے سر مجھ پہ ختم ہوتا پھر فاطمہ نے 19 کی تھی. اب حمیرہ نے کرنی ہے 20. بھئی وہ سب 1 گھنٹہ تو ڈیسائیڈ کرنے میں لگا. سر سر میں میں تو کر کر رہی ہوں سکتی نا. ہوں. میں کر رہی ہوں سر. میں کر یہ لیتی بھی ہوں. ایک شروع کر دو بھئی. بسم اللہ فاطمہ سے الرحمن شروع کر دو. الرحیم. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری. وتفقد الطیرہ یہاں تک لیں گے. اور یہ واو جو ہے نا یہ یہاں پر اب اس کو ہم کیونکہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے مے بی یہ رب بھی ہو سکتا ہے اور عطف بھی ہو سکتا ہے. بس یہی بات صحیح ہے. چلیے تو تفقدہ یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں تفقدہ جو ایک فعل ہے جس کا کہ روٹ ورڈ ہے فقدہ اور اس میں خا کی اضافت ہے اور تا کی بھی اضافت ہے. تو تفقدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ جائزہ لیا سوچا غور کیا. نہیں جائزہ اتنا غور کرنا نہیں ہے. وہ جائزہ لیا اس نے جائزہ لیا صرف کس کا. جائزہ رکھنا. وہ جو ہیں وہ اس کے ہوا جو ہیں فائل ہیں وہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. اور الطیرہ جو ہے جس کا جائزہ لیا وہ الطیرہ یعنی پرندوں کا. تو پرندہ جو ہے وہ اس کا مفعول بھی بن گیا الطیرہ. تو جب جائزہ لیا انہوں نے پرندے کا تو کیا کہا فخالا مالیا لا ارل. ایک سیکنڈ. اب یہاں سے دیکھیے قرآن کا مزاج ایسا ہے کہ کوئی چیز اتنی تفصیل سے جیسے کسی ناول میں یا کہانی میں بیان کی جاتی ہے ویسا قرآن کا مزاج نہیں ہے. ایک واقعہ تھا جب وہ ان کی فوج چونٹیوں کی وادی میں پہنچی تو اس وقت وہ ایک چونٹی نے کیا کہا اس کو سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر وہ مسکراتے مسکراتے ہنس پڑے ہے نا. پھر اللہ کا شکر ادا کیا وہاں تک. اس کے بعد ایک ایسی پھر شروع ہو رہا ہے. تو اب بعض تدبر کرنے والے یا کسی کو بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ اس واقعے سے لنک کیسا ہے. کیا یہ جب اپنی فوج کو تیار کرتے تو ہر ایک کا جائزہ لیتے ہیں. ایک ایک پرندے کو دیکھتے ایک ایک جن کو دیکھتے ایک ایک انسان کو دیکھتے. یہ ایک فزیکلی یا کوئی تنظیم کی بات نہیں ہے کہ ان کی اٹینڈنس لی جائے کون آیا کون نہیں آیا. وہ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہاں پر تو فقد طیرہ جو آیا ہے تو کوئی ضرورت ہوئی ہوگی اس میں وہ کام ہد ہی کر سکتا ہوگا اسی لیے ہد کو یاد کیا گیا. لیکن وہ کہیں آیا نہیں تھا جواب نہیں دیا اور وہ دکھا نہیں. تو اس کے لیے ایک کہانی کا پورا ایک کڑی بھی مفسرین بیان کرتا ہے. اب وہ کڑی یہ ہے بعض کو معلوم بھی ہوگی بعض کو نہیں بھی معلوم ہوگی. جس کو نہیں معلوم ہے اس کو میں سنا دے رہا ہوں. کسی کو معلوم بھی ہے یہ کب ہوا. وہ چونٹیوں کے وادی سے گزرتے وقت یہ واقعہ ہوا یا فوج کی ایک اپنی تنظیم کرتے وقت انہوں نے ہد کو دیکھا.
ایک کہانی چل رہی ہے نا. پھر تو ایسی حدود کی تلاش ہوئی, اس کا جائزہ لیا کہاں ہے, اس کو آواز دی گئی ہے حدود ادھر آ. تو یہ کوئی واقعہ ہونا چاہیے, کوئی موقع ہونا چاہیے, حدود کی ضرورت پڑی ہوگی. کوئی بتا سکتا؟ یا سر نو جلدی بولو یار. No, sir. چلیے ہو گئی بات. مجھے تھوڑا سا رسپانس دیتے رہے تو مجھے بھی اچھا دکھتا. خاموش بیٹھے رہے تو پورا 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ بھی خاموش, میں بھی خاموش بیٹھ سکتے ہیں. چلیے تو اب یہاں پر دیکھیے ایک مفسرین تفصیل لائے ہیں کہ یہ فوج کے آرگنائزیشن کا ذکر پچھلی 5 آیتوں میں تھا, وہ ایک الگ بات ہے. اس میں جو ان کو خصوصیات عطا کی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ ساری باتیں 5 آیتوں میں ہو گئی. پھر یہ سلیمان علیہ السلام ایک بار یہی ہوا کے تخت پہ بیٹھے ہوئے اپنی جو فوج تھی اس کے ساتھ بیت المقدس سے حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے. وہاں پر حج کیا. واپسی میں چونکہ سفر طویل تھا, تھک گئے تھے, تو یمن کے مقام پہ ان کا پورا فوجی قافلہ اترا, اور اس میں ہر آدمی کے لیے, جنوں کے لیے کچھ کام ہوتے تھے, پرندوں کے لیے کچھ کام ہوتے تھے, اور فوج والے سبھی کام کرتے ہیں اور ان کے لیے ڈیوٹیز مقرر تھے. خود ایک ایسا پرندہ تھا جس کے خصوصیات یہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ زمین کو دیکھ کے کہاں پر پانی ہے کہاں پر پانی نہیں ہے وہ بتا سکتا تھا. وہ اپنی چونچ سے جہاں کھود دیتا یا جہاں زمین کو کریت دیتا تو اس کا معنی ہے کہ پانی ہر جگہ نہیں ملتا زمین میں, بعض جگہ کھودنے سے آسانی سے پانی کنواں نکل آتا ہے, بعض جگہ کھودنے سے کتنے بھی گہرائی میں چلے جائیں وہاں پر وہ پانی نہیں ملتا. یہ روزمرہ زندگی میں بھی جو کچھ دیہاتوں وغیرہ میں کبھی رہے ہیں ان کو بھی تجربہ ہے. تو بہرحال ایک جگہ رکے. اس وقت عصر کا وقت ہو گیا تھا. ان کو وضو کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ان کے لشکر کو وضو ان پہ بھی تھا, فرض نماز بھی تھی, طریقے الگ الگ تھے. تو بہرحال خود سے یہ دیکھنا تھا کہ پانی کہاں ہے, اور جنوں کا کام تھا کہ جہاں خود رہنمائی کرے اس کو کھود کے فوری منٹوں میں کنواں بنا دیتے تھے, پانی نکالتے تھے. تو ہد کی تلاش ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہد وہاں موجود نہیں تھا, حالانکہ اس کو قافلے میں رہنا چاہیے. تو یہ کہانی کا ایک بڑا حصہ ہے جو مفسرین لاتے ہیں, یا تو کچھ احادیث ضعیف احادیث سے بھی لیتے ہیں یا پھر نصرانی روایتوں سے لیتے ہیں. جہاں تک صحیح بات ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہی جو یہودی ہیں وہ اپنے انبیاء کی مٹی پلید بھی کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانتے, ایک میجیشین مانتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بہت سی واحد باتیں انہوں نے منسوخ کر رکھی ہیں, اور ہمارے سادہ لوگ جو مفسرین ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے وہ بھی تھے جو پہلے یہودی تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, یا ان کے نسل میں پہلے کے لوگ یہودی تھے مسلمان ہوئے, تورات بھی پڑھے ہوئے تھے, اپنے بڑوں سے قصے سنے ہوئے تھے, تو اپنی تفاسیر میں ان قصوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. کہ بہرحال یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک جگہ عصر کے وقت پہ اترا کاروان, پانی کی ضرورت پڑی, اور اس وقت خود کی تلاش کی گئی کہ وہ جگہ بتائے جہاں کھودنے سے کنواں نکل آئے گا. لیکن خود کیا ہوا آگے آپ دیکھیں گے. اتنے حصے میں ایک بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے. تفقد طیرہ, اب یہ حدود کی ضرورت پڑی
اور اس میں پرندوں میں کئی قسم کے پرندے تھے، اس میں وہ خاص طور سے ہدہد سے ایک کام لیا جاتا تھا، اور وہ کام تھا کہ وہ زمین پہ پانی کہاں ملے گا کنواں کھودنے سے اس کی رہنمائی وہ کر سکتا ہے۔ پیغام رسانی کا کام بھی وہ کرتا تھا، جیسے کسی زمانے میں اردو شاعری میں بھی ہم پڑھتے ہیں کبوتر سے بھی وہ کام لیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں ہے، تھوڑا کنیکشن مل گیا تو جی اسٹوری جی پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، اور یہ جی مزیدار کہانی بھی ہے، پوری کہانی بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی آپ سنا سکتے ہیں، خود بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ چلیے اتنا ہو گیا، اب آگے چلیے چلیں۔ اچھا، جب جائزہ لیا ہدہد کا تو پھر کیا ہوا؟ فقالا، یہاں تک لیں گے، فا جو ہو گیا وہ حرف عطف ہو گیا، کیونکہ پہلے انہوں نے جائزہ لیا اور پھر کیا کہا؟ فخالہ۔ تو یہ ایک پھر فعلیہ خبریہ جملہ ہے، خالہ میں فعل اور فاعل ہے، اور اس کے ہوا اس کے وہی فاعل ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جو کہا انہوں نے وہ ان کا مقولہ آگے آیا، وہ ہے ما لیا لا ارل ہدہدا۔ اب یہاں تک لیا، اور پھر ما لیا جو ہے وہ ایک پچھلی بار بھی ہم کر چکے کہ یہ ایک طرح کا حیرت سوال کہ کیا ہے مجھے، کیا ہوا ہے مجھے، سوال ہو گیا۔ اور لا آرا، تو لا حرف نفی اور ارا، یا اس میں یا بھی پڑھیں گے یا صرف لا الف اور را پڑھیں گے؟ ارا، لا ارا، لا حرف نفی ہو گیا، ارا میں فعل اور فاعل ہو گیا۔ اچھا، پھر جو ہے وہ ارا میں را یا جو اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور الف جو ہے نا وہ اس کے فاعل ہو گئے، جو اگین ریپرزینٹ کر رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ نہیں میں دیکھتا کس کو؟ الہدہدا، وہ اس کے مفعول بھی ہو گئے ہدہد کے۔ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، اگر ہم اس کو اردو میں کہیں تو؟ بس اب یہاں پر اس کو بھی ایک جملہ بس گرامیرین لیتے ہیں، ماں، ماں جو ہے وہ حرف لاسٹ ٹائم میں نے کیا تھا ماں کو مبتدا، اور لیکن اور آپ نے کہا تھا بس یہ ملا کر ایک چیز ہے۔ ملا کے بھی لیتے ہیں، بعض مفسرین اس کو بھی مبتدا خبر بھی لیتے ہیں، میں اس سے فرق نہیں پڑتا کچھ بھی۔ ایک جستجو کے بعد، کسی کی تلاش کے بعد وہ نہیں آیا، اس کا نام پکارا گیا، اس کو بلایا گیا، تو وہ نہیں تھا، تو لازم بات ہے کہ امپورٹنٹ اوکیزن تھا، پانی چاہیے تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا، اور اس کو پانی کہاں ملے گا جنہوں کو بتانا تھا، جن کنواں پر منٹوں میں کنواں کھودنے والے تھے، تو یہ ساری چیزیں اب تھوڑا سا الجھن یا غصہ نبی کو آ سکتا ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہدہد کو پکارا گیا تو یہ جملہ انہوں نے کہا، ما لیا لا ارى الہدہد، ہے نا، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی بلانے پہ آیا نہیں، وہ تھا ہی، وہ اب تھا ہی نہیں، تو نہیں، جی، تو پھر مقولہ بھی کنٹینیو ہے کہ ام کانا من الغائبین۔ ام جو ہو گیا حرف عطف ہو گیا، کہ آئدر اور کے لیے آتا ہے کہ کیا آیا، کانا، کانا کا جملہ ہے جس میں کانا کا اسم ہوا ہے، اور ہوا ریپرزینٹ کر رہا ہے الہدہدا کو، کہ وہ ہے، اور اس کی خبر ہے من الغائبین، یعنی کہ غائب ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تو کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ یہاں تو ہم یہ کہیں گے، لیکن جب اردو میں مطلب بولے گا کوئی تو وہ کہے گا کہ کیا وہ غائب ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ غائبین میں سے، الغائبین جو ہے وہ ایک اسم ہے جو کہ غابا سے نکلا ہے، جس میں، اور یہ اس کا پلورل ہو گیا کہ غائب ہونے والے میں سے ہے، سے ہے۔ اس کے معنی ایبسینٹ اگر انگریزی میں بولیں گے تو ہی ون آف دا ایبسینٹیز، یعنی ایبسینٹ ہونے کے بھی طریقے ہیں، وہ اس کا فرض تھا کہ کوئی کام سے جا رہا ہے، لیٹ آ رہا ہے، تو اپنے نبی کو، جن کا کنٹرول تھا اس پہ، اس کو بتا کے جاتا،
ہاں، یہ اپنی وجہ غیر حاضری کی پہلے سے مطلع کرتا ہے، اسی طرح سے وہ بلا وجہ ایبسنٹ ہو گیا، یعنی جیسا صحیح طریقہ ہے ویسا اپنی غیر حاضری اس کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دم پکارے وقت میں موجود نہیں تھا۔ یہاں سے ایسی ایک اسٹوری شروع ہو رہی ہے، اور پوری اسٹوری جا کے ملتی ہے ملکہ سبا، جس کو عام طور پہ بلقیس من الغائبین، بہت اچھی انالیسس، بہت اچھا اس کا معنی نکالنا، لیکن فل ان دا بلینک جو تھا وہ کام تھوڑا سا میرا تھا جو میں کر دیا۔ تو یہ ایک انٹرڈکٹری آیت ہے کہ حدود سے شروع ہو رہی ہے نا، کسی موقع پہ اس کی ضرورت تھی، اس کو تلاش کی گئی، حدود کو بلاؤ، پانی کی جگہ بتائے گا، جن کنواں کھو دیں گے پانی نکلے گا، وضو کریں گے، پیئیں گے، اور یا جو بھی کام لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہی قافلہ پھر آرام کرے گا، کچھ کرے گا، لیکن خود موجود نہیں تھا۔ من الغائبین میں سے تھا وہ۔ ویری گڈ، چلیے نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، لا جو ہے یہ تاکیدی ہے، اعذبنہ میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، اور اس کے فاعل حضرت سلیمان استعمے ہی ہیں، اور ہو جو ہے وہ مفعول بھی ہے، جا رہا ہے حدود کی طرف۔ عذاباً جو ہے فعل مطلق ہے، اور شدیداً اس کی صفت ہے۔ سوری سر، میں بتانا بھول گئی، یہ انشائیہ ڈرانے والا، مطلب وارننگ والا آئے گا جملہ۔ اور یہ سر، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مقولہ ہی ہے، مطلب ابھی بھی؟ لازم بات ہے، میرے سے پوچھنے کے بعد آپ کے کیڈر کی خاتون میرے سے پوچھے بغیر پورے یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ یہ بات جو ہے جو چل رہی ہے، خود خدا ہم کانا من الغائبین لأعذبنہ، ہے نا۔ اب یہ وہی مقولہ ہے جو چل رہا ہے، تو میرے سے کنفرم کرنے کی کوئی بات نہیں، آپ پورے کانفیڈنس سے کریے، بہت اچھا جا رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ۔ میننگ تھا کہ ضرور میں عذاب دوں گا اسے، عذاب برا۔ اب یہاں عذاب سے مراد سزا بھی ہو سکتی ہے، جی، سزا بھی ہے، اور پھر لاہوسی بننا میں دو چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ لام تاکیدی ہے پہلے، اور پھر وہ زال کی اضافت ہے، اور نون کی بھی، مطلب وہ تاکیدی کے لیے آیا، نون شدہ۔ ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے کہ اس میں فعل فاعل مفعول ہو کی ضمیر وہی کس کی طرف جا رہی ہے؟ حدود کی طرف۔ حدودہ کی طرف، حدود کی طرف، کہ اب وہ چونکہ ایک طریقے سے ایبسنٹ نہیں ہوا ہے، پہلے بتا کے اسے جانا چاہیے تھا، تو وہ ایک طریقہ ہے، آداب بھی ہیں، ہے نا۔ آپ بھی کلاس میں غائب ہوتے ہیں تو مجھے انفارم کر دیتے ہیں کہ ہم کل کسی وجہ سے ایبسنٹ ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، آگے کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، اس کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیٹ از کالڈ ایٹیکیٹ، ہے نا۔ آپ ایک کام سے ایک وقت پہ، ایک وقت کے خاص ایک ٹائم کے اوپر ایک کام میں آپ شریک ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے ایک ایٹیکیٹ، اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ اطلاع دے دیں، کسی کا بھی کوئی بھی ہو اطلاع دے دیں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اٹینڈ دا کلاس، یا پھر کوئی بھی کام ہے تو اپنی غیر حاضری کا پہلے سے ذکر۔ اسکولوں میں، کالجز میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اب ایک رخصت کی درخواست ٹیچر کے نام پہ بھیج دیتے تھے، ہوتا تھا آپ کے پاس یا نہیں ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم، ایکسکیوز۔ آج بھی ہوتا ہے امریکہ کے اسکولوں میں، اگر بچہ پہلے سے اطلاع نہیں دیا اور پھر ماں باپ کا لیٹر نہیں لے کے آیا تو اس کو پھر وہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے، ماں باپ کا ایکسپلینیشن
ضروری ہے کہ وہ کیوں ایبسینٹ ہوا تھا. ایک کنٹرول رہتا ہے بچے کے اوپر اس سے، ہے نا. تو یہ ایک ایٹیکیٹ والی بات ہے. اسی لیے ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ایٹیکیٹ ہے کہ بغیر اطلاع دیے کہ وہ غائب ہے. اب انہوں نے یہ پہلی شرط، پہلی بات تو یہ رکھی، کیا رکھی، کہ میں ضرور اسے بہت شدید قسم کا سزا دوں گا. سزا دوں گا. پھر ایک کیا آیا یہاں پر، او اور یہ عطف ہے، ہم، لا اصبحنہ جو ہے یہ بھی ایک اس میں بھی فعل نفی ہے، اور لام اس تاکیدی، اور ذہبہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نون شدہ بھی تاکیدی کے لیے آیا ہے. اس میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہیں، اور فاعل حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں. ذہبہ کے معنی بھی بول دیتے تو بڑی مہربانی وہ ہوتی. ذبح کیا ذہبہ، اور ہم، ادھر مطلب ہے میں ذبح کروں گا اسے. ذبح کروں گا، ہے نا. ذبح کر، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، پرندوں کو ذبح جاتا ہے نا. وہ جی ذبح کرنا. تب یہ دو باتیں انہوں نے اس کے تعلق سے فیصلہ کری کہ وہ شدید قسم کا اس کی ڈسپلن شکنی جسے کہتے ہیں. ڈسپلن، ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا. جی تو وہ ڈسپلن کو اس نے توڑا تھا، تو اس کی سزا انہوں نے سب پورے قافلے کے سامنے بیان کر دی کہ وہ بغیر اطلاع کے غائب ہے، نہیں ہے. اور اس لیے میں جو ہے یہ کروں گا کہ اگر وہ آیا تو یا تو اسے شدید سزا دوں گا، اس کے پیر پر نوچ دوں گا، یا اس کو کیا سزا دیں گے وہ تو ان کو معلوم. شدید سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کے اگر وہ کوئی صحیح بات نہیں بتا سکا تو میں ممکن ہے اس کو ذبح ہی کر ڈالوں، اس کا قتل ہی کر دوں، یا اس کو مار ہی ڈالوں، ہے نا. اتنا سخت انہوں نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے. پھر اس کے بعد ایک پھر او آیا، یہ بھی عطف ہے، لَیَأْتِیَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ. یہ لام تاکیدی ہے. یاتی میں نون شدہ بھی یہ تاکیدی کے لیے آیا ہے. اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وہ لائے میرے پاس، اور اس میں یا کی جو ضمیر حدود کی طرف جاری ہے، یہ کی ضمیر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جاری ہے. بِسُلْطان، سب تھوڑا سیکھ رہے ہیں. نہیں، ممتاز بھی دیکھ رہے ہیں کیسے یہ خاتون انالیسس کر رہی ہیں کہ کلاس کی. السلام علیکم سر، میرے کو بھی موقع دیجیے نا. تو تم نہیں لے رہے، میں کیا کروں؟ ہاتھ پکڑ کے لا کے بٹھاؤں. میں تو سلسلے سے چل رہا ہوں، تم موقع نہیں لے رہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں کے ٹائمنگ سے وہ 4:30 سے بیٹھی ہوئی ہوں میں. ہاں بابا، بیٹھے سے بہت اچھا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر ضرور دے گا. لیکن میں تو اب آپ لوگوں پہ یہ کلاس چھوڑا ہوا ہوں کہ اپنا ارینجمنٹ خود کریے. نہیں، اب یہ لوگ تمہارا کے بعد آپ کو بولنا چاہیے تھا میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ نہیں بولے. تو راشدہ کیوں میں ہے پڑھنے والوں میں سے، تو انہوں نے پڑھ لی. اس کے اچھی بعد بات ہے، آگے پڑھتی نہیں. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے تو آپ پڑھیے، میں کسی کو ٹھیک روک ہے. رہا نہیں ہوں، ضرور پڑھیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں موقع دینے والا کون ہوں؟ موقع آپ خود لے لیتے ہیں، یہ آپ کی کلاس ہے، میری نہیں. چلیے، میں ضرور وہ ہو گیا ضرور. اولاتی نہیں، اگر وہ وہ لائے میرے پاس بِسُلْطَانٍ کوئی دلیل مبین واضح. بِسُلْطَانٍ جار مجرور متعلق یاتینی، اور مبین جو ہے اس کی بِسُلْطَانٍ کی صفت بنے گی. ہے نا، یہ ایک جنرل کسی بھی آرگنائزیشن کا ڈسپلن کہلاتا ہے، چاہے وہ مدرسہ ہو، کلاس ہو، گھر کے معاملات ہوں. کوئی گھر سے کہیں جا رہا ہے تو یہ بتا کے جاتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کب تک واپسی ہوگی. ایسا نہیں کہ اپنا سامان بیگ اٹھایا اور چلے گیا اور پھر اس کا کوئی پتہ ہی نہیں، 2 دن کے بعد آیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. گھر کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جی سر.
ہاں، ہر جگہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی، بڑے معاملات میں بھی، کہ گھر سے کبھی جا رہے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں، اس کے بعد اتنی دیر میں واپس آ جائیں گے. کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی کام کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تو وہ حتی الامکان انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مدارس کا بھی یہی ڈسپلن ہے، کلاسز کا بھی یہی ڈسپلن ہے. تو ہر جگہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اس نے ڈسپلن شکنی کی تھی اور جو ہے اس کے لیے انہوں نے دو باتیں تجویز کی کہ اس ڈسپلن شکنی کی وجہ سے یا تو اس کو میں شدید عذاب دوں گا، سزا دوں گا، یا پھر بہت ممکن ہے کہ کوئی اگر واضح دلیل نہیں پیش کرا، اپنی وجہ نہیں بتایا غیر حاضری کی، تو پھر میں اس کو شاید ذبح بھی کر دوں، قتل بھی کر دوں. جی، مبین کیا ہے بتایا آپ؟ صفت ہے سلطان کی. ویری گڈ. یعنی وہ دلیل جو ہے واضح ہونا، ایسا نہیں دلیل. بچکانی بات کرتی ہے نا. جی، چلیے، کلیئر. ویری گڈ، صحیح ہے. اسٹوری سمجھ میں آ رہی ہے، لنک پورا مل رہا ہے. جی سر. چلیے. چلیے، کون ہے جلدی سے، پھر میرے پہ ڈھیلا نہیں کرنا، میں کسی کو روک ہاں دیا. ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمکسا غیر بعیدن، یہاں تک لیں گے ہم. ہوں. اس میں حرف عطف ہے، اور یہ مکسا میں اس کا روٹ ورب ہے. مکسا ہی ہو جائے گا اس کا روٹ ورب. مکسا، بس وہ ٹھہرا. کون؟ حدود. غیر بعیدن، تھوڑی دیر. تو ہم اس کو غیر بعیدن کو ظرف بولیں گے سر، ظرف زمان. اور کیا ہے؟ فرسٹ وہ ٹھہرا کا یہ حدود. مکسا عطف مکسا وہ ٹھہرا. غیر بعیدن، تھوڑی ہی دیر، تھوڑی دور. غیر، کچھ دور. اس کو کیا بولیں گے ہم غیر بعیدن کو سر؟ مقام اس کا مضافل ہے بھی ہے، غیر بھائی. مضاف مضافل ہے، اور ظرف بولیں گے. ظرف ہی ہے، ٹائم ہے، ظرف زمان ہے. ظرف لیکن زمان. آپ جس طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں عمر بھر، ایسے ترجمے سے قرآن کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ ٹھہرا، تھوڑی غیر بعیدن، بغیر دیر کرے کے، بلکہ اس کو ہمیشہ ایک فریز لیتے ہیں. فریز کے لفظی معنی نہیں ہوتے، بلکہ فریز کا مطلب نکلتا ہے. اور یہ ہم ہمیشہ تو اپنی تفسیر میں، قرآن میں کئی فریزز، ہر زبان میں فریز ہوتا ہے اور اس کا لفظی معنوں سے کوئی مطلب نہیں نکلتا، بلکہ وہ مکہ سا غیر بھائی دن کے معنی فریز ہے کہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری. جی، نہ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری. ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ اگر وہ کوئی وجہ نہیں بتایا صحیح، اپنی غیر حاضری کی وجہ کا کوئی واضح ریزن نہیں بتایا، تو میں اس کو عذاب دوں گا شدید قسم کا، یا ممکن ہے اس کو ذبح ہی کر ڈالوں. تو اس کے بعد یہ فریز کے طور پہ، یعنی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس بات کو کر کے، یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی فوری ہی طور پہ کے لیے استعمال. وہ مکہ سا غیر بعید، یہاں پر کوئی لفظی معنی نہیں لیں گے. فریزل بات ہے کہ کچھ زیادہ دیر وہ نہیں ٹھہرا. اب یہ حدود بھی ہو سکتا ہے، جو مکہ سا میں فاعل، اور سلیمان علیہ السلام کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا حدود کے آنے کا، یا حدود جو ہے کوئی زیادہ دیر انتظار نہیں کرا ہے ان کو، کوئی زیادہ دیر تک وہ غائب نہیں رہا، بلکہ جیسے ہی انہوں نے اس پہ غصے کا اظہار کیا، انہوں نے جو مقولہ کہا، اس کے بہت تھوڑی دیر کے بعد فوری ہی
ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو اس کو ہم جی فریز کے طور پہ لیں گے. اب یہ مکاسا میں حدود زیادہ دیر نہیں کیا بولے تو حدود تھا، پاگل تھا، انہیں کیا دیر کرا نہیں کرا ایسا نہیں، بلکہ کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہوا ان کے یہ ڈسیشن لے کے، یہ اعلان کر کے کہ وہ اگر سلطان المبین لے کے نہیں آیا تو میں یا تو اس کو عذاب دوں گا یا پھر جو ہے اس کو ممکن ہے کہ قتل ہی کر ڈالوں، ذبح ہی کر ڈالوں. تو یہ ایک فریز ہے. ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، یعنی اس کے معنی فوراً کیا ہے، کچھ ہی دیر میں. بس کچھ ہی دیر میں، ایسا ترجمہ کرنا اس کو فریز ہے. ٹھیک ہے. جی اب جی اس کا اسی دیر میں کیا ہو گیا کہ کئی چیزیں قرآن میں کہانی انہیں پھر اڑتا ہوا آیا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، پھر بات کیا. قرآن ایسی تفصیل نہیں بتاتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بیان کردہ اسٹوری ہے. اب وہ ساری چیزیں آپ ویڈیوگرافی اپنے ذہن میں کر لیجئے. آیا، پھر ان سے مخاطب ہوا، اور پھر وہ جو انہوں نے سلطان مبین کی شرط رکھی تھی وہ آٹومیٹک یہاں پر آئی کہ وہ بغیر کوئی سوال کے سلیمان علیہ السلام اس سے کیوں غائب تھا، کیا وجہ تھی، سب پوچھے کرے. وہ سب چیزیں الگ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، بلکہ اب سیدھا اس کے غائب ہونے کی وجہ کیا تھی وہ آ کے سلیمان علیہ السلام کو سنا رہا ہے. چلیے گڈ. چلیے یہ کیا ہے یہاں فقال اعلیٰ سے یہ نبائن یقین تک کیا ہے یہ؟ یہ مخولہ ہے یہ. ہاں ہاں، بہت اچھا، شاباش. چلیے مخولہ ہے، کس کا مخولہ ہے؟ اب میرے سے ایسا رید نے جی نہیں لگانا، خود جو ہے جتنا بول یہ سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں. یہ فقالہ عہد تو یہ حدود کہہ رہا ہے. ہاں یہ فقالہ عہد. آپ پہلے میری بس، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دوسرے ساتھی مجھے بولنے کا موقع نہیں دیتے، خود ہی ساری باتیں مخولہ ہے، کس کا مخولہ ہے. میں پوچھا تو بولنا، اس سے زیادہ وہ پریکٹس کریے کہ قالا قالا ہے، قالا کس کی طرف ہوا ہے، ہوا کون ہے. اب یہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اب یہ حدود اپنی جو سرگزشت بتا رہا ہے، کہاں گیا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا خبر لے کے آیا. تو یہ اس کی بات چل رہی ہے. چلیے میں بیچ میں کچھ نہیں پوچھوں گا، خود آپ بتائیے. فقالہ عہد تو بما لم تحیط بھی، یہاں تک لیں گے. یہ تو ہی تو کہاں سے آ گیا؟ تحیط بھی. ہوں. فقالہ پس اس نے کہا، فا یہ عطف ہے، خالہ فعل فاعل، یہ اس میں حدود ہے. خالہ حدود کی طرف ہے. اس نے کہا عہد تو اس کا فاعل حدود ہے، ہوا ہے. ہوا ہے صرف ہوا. یا دو آدمیوں کا ذکر سلیمان علیہ السلام کا بھی ہو رہا ہے، حدود کا بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ سلیمان علیہ السلام کا قول نہیں ہے، بلکہ حدود کا مقول ہے. عہد تو یہ اس میں عہد تو حتی اس کا روٹ ورب ہے. عہد تو عہد تو میں نے کہا، اس نے کہا. یہ عہد تو حتی اس کے اس نے معلوم کیا، وہ معلوم کیا. تا پہ تجدید ہے، یہ شدت کے لیے ہے. یہ کہاں ہے اس شدت؟ کی نہیں، عہد تو یہ اس کی عہد. تھوڑا سا پریزنٹ رہو ممتاز. اس میں دیکھیں نا کس قسم کے گردان ہیں، اس کو بھی کبھی ریپیٹ کرتے رہو، ہے نا. عہد تو کب آتا ہے، تو جب پریفکس آتا ہے تو اس کے معنی کون ہے، ماضی میں کون ہوتا ہے. تو میں نے معلوم کیا، میں نے، اور پھر کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ جو زبان بولتے ہیں اس میں 80% الفاظ عربی سے لیے گئے ہیں. یہ احاطہ ایسا ورڈ ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا، اپنی معلومات کو بڑھانا، یا اس میں وسعت دینا، یا کوئی چیز کوئی خبر حاصل کرنا.
احاطہ استعمال ہوتا ہے. احاطو میں ایک بات معلوم کر کے آیا ہوں، ہے نا، میں ایک بات معلوم کر کے آیا ہوں. فاعل کون ہے؟ تو کون کس کو حدود ذکر ہے. کر رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے. حدود. میں احاطہ کر کے آیا ہوں، میں کچھ معلومات لے کے آیا ہوں. کیسے معلومات لے کے آیا ہوں؟ بما لم تحط، ہم، یہ کنٹریکشن ہے. بما ہم، لم تحط، پھر یہ نفی ہے. تحط جو آپ کو علم نہیں ہے، میں وہ لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم نہیں ہے. ہم. معلومات حدود کہہ رہا ہے یہ. ہدہد کہہ رہا ہے. یہ آتے ہی اپنی سلطان المبین بتا دیا، اپنی جو جی. غیر حاضری کی وجہ بتا دیا. اب یہاں پر دیکھیے، ایک 2-3 منٹ لگیں گے، ہم اس بات کو ہم سمجھیں گے. یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بڑی طاقت دی، جنہوں پہ کنٹرول دیا، ہوا کو ان کے کنٹرول میں دے دیا، پرندوں پہ ہیں، اور بے شمار چیزوں پہ. تانبا بھی ان کے حکم سے پگھل کے استعمال کے قابل بن جاتا تھا. سورہ سبا میں وہ بھی پڑھیں گے آپ. چلیے، تب وہ سب معلوم تھا، لیکن جہاں پر وہ رکے تھے اس سے کچھ ہی دور پہ ایک مقام ہے جس کا نام سبا ہے. تاریخ کی نقشہ ہے، اس میں آج بھی وہ مقام موجود ہے، سبا. اور اس کا ذکر وہی سورہ سبا میں آپ پڑھیں گے. ایک قوم تھی جو انتہائی خوشحال تھی، انتہائی ڈسپلن تھی، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا جھیل تھی جس کو جھیل ارم کہتے ہیں. اور وہ اس میں جو ہے اس کے پانی سے بڑا سرسبز مقام، ہر جگہ امن و امان، کوئی لوٹ مار نہیں، اور پھلوں کی غذا کی کثرت اللہ نے دی تھی. پھر وہ قوم بگڑی تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور اس کے بعد وہ چشمہ بھی پورا خشک ہو گیا. اور پھر وہ جو میوے کے درخت تھے، ہے نا، یہ زیادہ دور نہیں ہے، 2-4-5 آیتوں کے صورتوں کے بعد صبح بھی آنے والی ہے. اس میں ہم مزید بہت کچھ پڑھیں گے قوم سبا کے بارے میں. تو وہی قوم کی ایک ملکہ تھی. تو خیر، میرا سوال یہ ہے، یا ایک چیز تدبر کی یہ ہے کہ اتنی پاور رکھنے والے نبی کو اس کے قریب ترین ایک ملک، وہی عرب پینیسولا میں جو ایک کنٹری تھا، اس کی اطلاع نہیں تھی کہ وہاں پر کون حکمران کرتا ہے، اور وہ کس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. اور یہ ہدہد آ کے ان کو اطلاع دے رہا ہے کہ احطت بما لم تحط به، میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں، میری نالج میں وہ بات میں لے کے آیا ہوں. اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ لم تحط بھی، وہ تمہارے پاس اس کا احاطہ نہیں ہے، تمہارے علم میں وہ بات نہیں ہے، وہ بات میں لے کے آیا ہوں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک ہدہد کے علم میں کوئی بات آ گئی، اور اللہ کے ایسے پاورفل نبی کے علم میں نہیں ہے. ان کے پڑوس میں بغل میں ہی کوئی ایک قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے یا سورج کی پرستش کرتی ہے، جو بھی ہے، آگے آپ پڑھنے والے ہیں، اس کے بارے میں معلومات لے کے آنے والے ہدہد ہیں. اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ لم تحط بھی، تم کو اس کا علم نہیں ہے. کچھ بات اچنبے کی دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے؟ سر یہ بات مجھے پانی والے ٹائم پہ سوچ آئی تھی کہ جب حضرت سلیمان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا تھا تو پانی کے لیے وہ ہدہد پہ کیسے ڈیپینڈ کر رہے تھے. یہ چیز میری اس آیت میں آئی تھی. وہی تو ہے، وہی چیز کے اوپر اس بات پہ ہم کو اور کرنا چاہیے. اتنی طاقت
اتنا پاور رکھنے کے بعد ایک ہدہد، ایک پرندہ، معمولی پرندہ آ کے، وہ بھی کوئی معمولی پرندہ نہیں تھا، اس کو اللہ نے گویائی دی تھی، وہ ان کی بات سمجھ سکتا تھا، اس کی بات سلیمان علیہ السلام سمجھ سکتے تھے، کمیونیکیشن کی طاقت اس میں تھی، وہ پاور تھی۔ وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے، تو بما لم تو ہی تو بھی ہے نا، وہ پانی والی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، وہیں پر قریب میں یمن میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے تھوڑے فاصلے پہ جارڈن میں ایک بستی تھی جس کا نام سبا تھا، اس کا نام پورے قوم کا نام قوم سبا تھا، اس کے بارے میں کچھ معلومات لے کے آیا تھا یہ ہدہد، اور نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں وہ علم لے کے آیا ہوں، اس علم کا احاطہ کر کے آیا ہوں اپنے ذہن میں، بما لم تحط بھی، جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ علم اگنور تھے اس کچھ بھی دے قوم دے، سبا سے سلیمان علیہ السلام۔ کہ آپ کیا بول رہے ہیں، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنا قریب بعض رہتے ہوئے بھی ان کو اس کا علم نہیں تھا قوم سبا کا، اللہ تو تعالیٰ کی یہ طرف سے کیوں؟ سر وائی؟ سبا کا تو علم تھا، لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ تھوڑا سا ان کی اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اس کی تھوڑی نالج نہیں تھی۔ یہ تو پتا ان کو تھا خبر کہ سبا ایک مقام ہے اور اس میں ایک حکومت چل رہی ہے۔ ایسا معلوم ہے آپ کو؟ حدود کہہ رہا ہے بما لم تحط بھی، سر مطلب وہ لوگ جس اس میں پڑ گئے ہیں گمراہی میں، اس کی خبر لے کے آیا وہ۔ نہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو۔ سر اللہ کی مرضی، جس کو جتنی صلاحیت دے دیں، یہ کسی ہے کی نا بات اصل نہیں بات۔ ہوتی کبھی۔ دیکھیے اللہ کا جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی نبی نہیں، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بھی جتنا علم دینا ہے اتنا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ قیامت کب آئے گی کسی نے پوچھا، وہ بہت تفصیل سے ہم حدیث جبرائیل پڑھے تھے، جب ہم حدیث پڑھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، نہ سائل کو معلوم ہے نہ مسئول کو معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم کب آئے گی، مجھے بھی نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ علم اپنے پاس رکھے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں انبیاء کو اس کا علم نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا علم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر معدہ شکنی ہوئی اس کا علم دے دیا جاتا ہے، کس کے دل میں کیا بات ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا علم دے دیا جاتا ہے۔ ایک یہودی عورت آپ کو گوشت میں زہر ملا کے دیتی ہے، آپ تناول بھی فرما لیتے ہیں، اس سے آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، لیکن وہ زہر کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہودی بنو نصیر والے جب آپ کسی اس کے قتل کا اس سے ڈیٹ لینے گئے تھے، ایک دیوار کے پاس کھڑا کی اور کہا کہ ہم ابھی ڈیٹ لے کے آتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو اوپر چھت پہ بھیجا اور وہ ایک بڑا سا پتھر لے کے آپ کے اوپر ڈالنے والا تھا، جبرائیل علیہ السلام فوری ہے اور آپ کو وہاں سے اس دیوار کے پاس سے ہٹا دیا یا آگے لے کے چلے گئے۔ تو جہاں موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالی علم دیتے ہیں، باقی سارا علم وہ کوئی چیز، کوئی نبی، کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ ان کو جتنا علم دیا گیا تھا۔ سر سورہ کہف میں جو حضرت خضر کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا، وہ یہی ہے نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس سارا علم ہے، تو کہ اللہ نبی تھے، تعالیٰ اور ایسا سمجھنا غلط بھی نہیں تھا ان کا۔ وقت کے نبی کو تو بہت ساری چیزیں کا علم دے دیا جاتا ہے، آگے کی باتیں اللہ سے گفتگو بھی کرتے تھے، باتیں معلوم بھی کرتے تھے۔ تو لازمی بات ہے نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں،
وہ تمام امت میں سب سے زیادہ عقلمند اور سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ امت میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضروری سمجھتے ہیں، جو علم نہیں دینا ہے وہ علم نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی کہ قریب کے مقام پہ کوئی ایک ایسی ملکہ ہے جس کی شان و شوکت ایسی ہے، آگے وہ پوری سٹوری کنٹینیو ہو گئی، اس کا ایسا شاندار عرش بھی ہے اور وہ پوری قوم کے اوپر حکومت کرتی ہے، وہ ساری باتیں۔ اگر یہ علم ہوتا تو حدود کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اس قوم کا تو علم ہے اور اس کی شان و شوکت ایسی ہے، اس کا تخت ایسا ہے، یہ سب بتانے کی ضرورت، وہ سب تفصیل اب بتانے والا ہے انہیں۔ بات کو سمجھ میں آئی؟ یہ تدبر ہونا چاہیے۔ علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور کتنی بھی طاقت دے دے، جس کا علم نہیں دیتے ہیں ایک حدود سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ جا کے دیکھ کے ایک جو پچھلی آیت میں پڑھے سلطان مبین لے کے آتا ہے کہ میں تو وہاں ٹھہر کے ایک قوم کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی شان کیسی ہے، اور پھر وہ ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ سب دیکھ کے وہ آیا تھا، اور اس کے بارے میں کہہ رہا ہے احاطت بما لم تحط به، میں تو وہ چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں جو اللہ نے مجھے وہاں پر دکھایا۔ لم تحط به، تم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم وہاں کیا ہے، کون رانی ہے، کون ملکہ ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ ساری باتیں ابھی سنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جی سر۔ سر تو یہ ان میں بگاڑ آنے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ آپ نے بتایا ابھی کہ ان میں بگاڑ آیا تو پھر عذاب بھی آ گیا ان پہ۔ تو بہت پرانی بات ہے، اس کے بعد بھی کچھ اور لوگ آئے ہیں، اس کے بعد وہ قائد جو ان کے خراب ہوئے، وہ سبا میں ہم اور بہت تفصیل سے اس واقعے کو پڑھیں گے۔ وہ سیل الحرم ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو تالاب اس کا پھٹا تھا، اور پھر وہ جیسے ڈیم پھٹ جاتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ سیلاب آیا اور سارے جو خوشحالی کے جتنے چیزیں انہوں نے بنائی تھی سب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جھاڑ جل گئے، میوے ختم ہو گئے، پروڈکشن ختم ہو گیا۔ وہ کیا وجہ تھی وہ ہم بعد میں اس کو بھی سورہ سبا میں پڑھیں گے، اس کو اب لے کے بیٹھے تو پھر دونوں صورتیں گڈمٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ لیکن یہ بگاڑ آنے سے پہلے یہ قوم کی خوشحالی تھی، اور وہ آئی، اس میں سے ملکہ تو ایمان لائی، اور اس کے بعد قوم کیسے بگڑی، کیا ہوا، اس کے بعد وہ سبا کے اندر کیا خرابی آئی اور اس کا عذاب کیسے آیا ان کے اوپر، اس سبا کو ہم جب پڑھیں گے تو اس وقت ہم نمل کا بھی حوالے سے اس کو دونوں کو دیکھیں گے۔ دونوں صورتیں ایک ساتھ تقریباً بہت ملتی ہوئی ہیں، وہ سب اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ قوم سبا کا ذکر ہے۔ اس کے آثار ابھی بھی ہیں سر، میں ویڈیو کلپ پہ دیکھی پوری، مطلب اس کا ایسا تھا، وہ سب مطلب بربادی، اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں رہتا وہاں پر، مگر اس کے آثار ہیں۔ ہاں چلیے، بہرحال یہ ایک بات جو ہم غور کرنا چاہ رہے تھے وہ کلیئر ہوئی۔ جی سر۔ چلیے پھر آگے وجیتک من سبائن بنباء یقین، پھر یہ وا عطف ہے، فعلیہ جملہ ہے، جیتک جا، اس کا روٹ ورب ہے، جا تکا میں لایا، جی تکا میں لایا آپ کے پاس، فعل فاعل مفعول ہے اس میں، من سبائن، میں کہاں سے آیا؟ وجی
जीतु का उसने लाया, जा वो लाया आप आपके पास, आपकी तरफ। जा कैसे जा समझे? रूट वर्ब है ना सर, इसका रूट वर्ब जा है। जा तो मैं लाया, है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ता ताता का जा है। जीतू, हाँ, जीतू में ये ता जो है तू जो है, तू है, ये तू है। माजी का प्रीफिक्स सफिक्स है, वो सब्जेक्ट को बता रहा है। मैं लाया हूँ आपके पास। आपके पास तू जो है फिर रेफरिंग टू, आपको बताना पड़ता है कि ये लाने वाला कौन है। फाइल ये और है हुदहुद। ये सब आपको ता- बताना पड़ता है, मुझे नहीं बताना। जी ये वह क्लास। जी हाँ, जा इसका रूट वर्ब है, ता इसका फाइल है, हुदहुद की तरफ नहीं है ये। है। जे तू, आप बगैर दोनों को मिला के जे तुका के बगैर आप कर ही नहीं सक रहे हैं। जे तू खाली कर लीजिए पहले, जे तू, जी जीतू बस इतना ही है पहला। मैं लाया मैं का लाया, आपके पास। का किसको रेफर कर रहा है? ता सुलेमान अलैहिस्सलाम को, ये तू किसको की रेफर तरफ। कर रहा है? ता नहीं है, तू है। जे तू, ये सफिक्स तू किसको रेफर कर रहा है? तू हुदूद को। बस खत्म हो गई बात। फिर यहाँ वो कहीं भी नहीं है, वो छुपा हुआ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो मैं लाया आपके पास। आपके पास ये जो मिन सब पहले कहा था ना कि वो हतु बिमा लम तो हित भी, उसके बारे में उसकी मजीद वजाहत हो रही है ना, वो अत्व के साथ। और मैं लाया हूँ आपके पास, क्या लाया हूँ? मिन सबाइन जार मजरूर मुतालिक है जा, मिन सबाइन सबा की तरफ, कौम सबा, गुड। मिन सबाइन सबा, सबा से मैं लाया हूँ आपके पास, मिन सबाइन सबा के पास से, सबा से नबाइन यकीन। फिर ये भी ये हर्फ जर है ये, नबाइन नबा इसका रूट वर्ब है। नबा के माने क्या है? नबा क्या नबा, कोई क्या, हाँ सूरह का कोई नाम भी है, सूरह नबा। सूर्य नबा, हम्म, नबा नबा के के माने जल्दी कोई मदद करो। सर खबर वो खबर खबर दिया। बस खत्म। नबा, लेकिन यहाँ पर वो फेल नहीं है। नबा बिन नबा इन यकीन, इसमें एक यकीन करने वाली सच्ची बात, सच्ची खबर मैं लेके आया हूँ। जी तुका मिन सबाइन, सबा के पास से, सबा के मुकाम से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। बिनबाइन यकीन, क्या लेके आया? एक 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 खबर, सच्ची कोई रिपोर्ट। यकीनी है, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सच्ची। यकीन के माने सच, यानी उसमें कोई धोखा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बल्कि जो सही हालत में मुशाहिदा करके आया हूँ। अब आया समझ में कि कैसे अब उनके साथ आ जा सकते हैं, है ना? थोड़ा सा मेहनत और कर लो तो बिल्कुल आप आ जा सकते हैं। ठीक है। जी थोड़ा सा और कोशिश करो, बहुत दिन से तुमको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर खैर तुम्हारे अपनी मजबूरियां भी थी, अब क्या क्या है नहीं मालूम, लेकिन ऊपर मैं हम अब तो जो तबीयत खराब है सर मेरी, दुआओं में याद रखिए, टेस्ट करा के ये अल्लाह से 15 दिन से होता है, और बीपी बहुत हार्ट से उठ हो गया, पूरी तुम्हारे स्वेलिंग बॉडी पे। तुम्हारे मियाँ का क्या हाल है? उनका उनके वो दोनों अब रेस्ट में हैं, कल जाना है उनको रिपोर्ट फॉलो अप करने। बस दोनों का भी चल रहा है सब। ऐसा अल्लाह रहम करे, अल्लाह दोनों को सेहत दे।
ये बच्ची टेस्टा सब बच्चे चले गए टेस्टा करा के वो करा के ट्रीटमेंट सब लोग सॉरी तबीयत बहुत खराब है मेरी भी अरे थोड़ा मुमताज के लिए दुआ करें कि उसके हालात ठीक हो जाएं, अल्लाह उसको सेहत भी दे, उसके हस्बैंड को भी अल्लाह सेहत अता करे, उसके परेशानियां दूर करे। वो थोड़ी उसकी मुश्किल है, वरना वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तेज स्टूडेंट है। ये आज से 50 साल पहले मेरी वो क्या नजीबा क्या अच्छा रिमार्केबल है, लेकिन अब थोड़ा एज भी हो गई, थोड़े हालात भी हैं, क्या क्या है नहीं मालूम। बहरहाल अल्लाह सुब्हान व तआला सब नॉर्मल कर दे। 2-3 दिन में 2 kgs वेट कम हुआ, उतना स्वेलिंग से पानी इतना कम हुआ बॉडी का। तो जिसका तबीयत बहुत खराब है मेरे, अच्छी नहीं अल्लाह शायद देगा। चलिए अच्छा, और कौन है फिर आपकी दुआओं की जरूरत है। बिल्कुल अल्लाह अल्लाह सबसे दुआ करने की मैं वो कर रहा हूँ कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी मुहैया करे। सब लोग दुआ करेंगे। ये क्लास के सारे लोग बड़े पहुंचे हुए लोग हैं माशाल्लाह। बीपी बहुत हाई हो गया था, अभी भी हाई है। चलो अल्लाह बोलो। हाँ चलिए कि सजदा दानिश को क्या बोलना है? सवाल सर पढ़ने के लिए मैंने हाथ अच्छा चलिए चलिए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी वजदतुम राअतन, यहाँ तक हम सिर्फ इसको लेंगे पहले, और यहाँ से ये इन्ना का जुमला शुरू हो रहा है, और या जो है वो इन्ना का इसम है, और जो के रिफर कर रहा है हुदहुद की तरफ। वजदतु, और यहाँ से जो है इन्ना के इसम की खबर शुरू हो रही है। वजदतुम राअतन, ये इन्ना के इसम की खबर है। और इसके बारे में कुछ बोलेंगे साजदा? इसका ताल्लुक पीछे से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है? हुदहुद का ही अब सारा वो उसका मुकाला चल रहा है। वेरी गुड। हुदहुद ये जरूर बता देना चाहिए, शुरू यहाँ से हुआ था। ये हुदहुद की तकरीर है ना। यहाँ के सुल्तान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात ख़त्म हो गई थी बि सुल्तान मुबीन पे कि मैं उसको आज़ाद दूंगा या ज़ुबा कर दूंगा। बात ख़त्म होके अब यहाँ से पूरा फ़खाला के बाद से उसका मक़ौला शुरू हो रहा है। ये पूरी तकरीर, ये पूरा बयान, ये आप इन्वर्टेड कामाज अगर अरबी में होते तो आप उसको यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज में रख सकते थे, लेकिन अरबी में इन्वर्टेड कामाज नहीं होते। लेकिन ये मक़ौला यहाँ से शुरू हुआ कि मैं बोल आया हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है उसका इल्म। जीतुका मिन सबाइन बिनबाइन यकीन, और मैं ले आया हूँ तुम्हारे पास उस सभा के पास, सभा की तरह के एक यकीनी खबर। चलिए अब उसके बाद वही मसौरा, वही उसका मखौला चल रहा है। इन्नी का जुमला है, इन्ना का जुमला। चलिए आगे चलिए। जी सर, तो सर ये हुदहुद का ही जो है वो मुकाला चल रहा है, और इसमें या जो है ये हुदहुद को ही रिफर कर रहा है। और वजदतुम राअतन जो है ये इन्ना के इसम की खबर है। और खबर को अगर हम खोलते हैं, वजदतु में जो है वजदा इसका रूट वर्ड है, और तू जो है वो मैं, यानी कि हुदहुद अपनी तरफ रिफर कर रहा है कि मैंने पाया अमराअतन, और अमराअतन जो है वो वजदा का मफूल भी ही है। और मैंने पाया एक औरत को। और आगे तम लिकुहुम, और यहाँ पर जो है ये उसी की आगे मजीद वजाहत है। तम लिकुहुम, अब ता जो आया इसमें, ये इसका फेल फाइल और मफूल है इस पूरे वर्ड में, और ता जो है ये इसका फाइल है जो रिफर कर रहा है अमराअतन की तरफ। और इसका जो रूट वर्ड है वो मलिका है, मलका, और हम जो है वो इसका मफूल भी ही है। और मलका का मतलब है कि वो सर मालिक है या मलिका है, वो हुकूमत करना, हुकूमत कर रही है। जी सर, कि वो उन पर हुकूमत करती है, कि मैंने पाया एक औरत को, वो उन पर हुकूमत करती है। वह जो है ये हरफे अत्फ है। और ऊतीता जो है ये एक फेल। कहाँ है जरा अच्छा पढ़ो जो जी कभी सर, नहीं करते थे। जी सर, सॉरी। ऊतियत,
اوتیت جو ہے یہ ایک فعل مجہول ہے، اور اوتیت میں جو ہے وہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو اوتیت میں تا جو ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے کہ وہ دی گئی ہے۔ اب یہاں پر سر یہ اس قوم کی طرف ریفر کرے گا یا اس ملکہ کی طرف ریفر کرے گا؟ اوتیت کہ وہ دی گئی ہے، من کل عورت ہی ہے یہ سر، عورت تذکیر ہو رہی ہے ایک امارات کی جی سر جو عمران۔ ملکہ ہے، جو ان پہ حکومت کی ہے۔ اب پوری قوم کا ذکر کیسے ہے گا سجدہ یہاں؟ جی سر بالکل صحیح ہو گیا، مجھے آگے والے ورڈ سے سمجھ آ گیا۔ اور وہ دی گئی ہے من کل شیئن کہ ہر چیز، اور من جو ہے حرف جار ہے، کلی اس کی وجہ سے مجرور ہوا، تو یہ جار مجرور متعلق اوتیت، اور کلی شیئن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور کہ وہ دی گئی ہے ہر چیز۔ و جو ہے یہ بھی ایک حرف عطف ہے، اور لہا عرش العظیم یہ ایک اسمیہ جملہ ہے جس میں کہ خبر مقدم ہے اور عرش عظیم اس کا مبتدا ہے، اور وَلَہا یعنی اور اس کا ہے ایک عرش عظیم۔ عرش عظیم جو ہے یہ مرکب توصیفی بن کے بنا مبتدا، اور لہا جو ہے وہ اس کی خبر بنی جو کہ مقدم ہے، اور عظیم جو ہے عرش عظیم یعنی کہ، اور اس کا ایک عرش عظیم ہے، یعنی اس کا جو تھرون ہے سر، اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ اس کو تخت، تخت، ہاں، اور اس کا ایک بہت عظیم یا بہت بڑا جو ہے وہ اس کا تخت ہے۔ تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے، حکومت کرتی ہے نا۔ عرش تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے اس کا عرش وہ بھی کہلاتا ہے۔ عرش کے معنی ہے تخت ہے نا، وہ جو بادشاہوں کے پاس پہلے ہوتا تھا، اور بڑا عجیب قسم کا، بڑا ہیرے جواہرات سے پتہ نہیں کیا کیا اس میں تھے، بڑا قیمتی، بڑا خوبصورت، بڑا بہت ہی شاندار دیکھنے میں بھی، ہے نا۔ تخت اتنا شاندار ہے تو پھر وہ اس کی حکومت۔ اب یہاں پر ایک ہی بات ہے سجدہ جو غور کرنے کی ہے، وہ اوتیت من کل شیئن جو کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم کو تھوڑا سا غور کر کے آگے نکل جانا ہے۔ جی سر۔ اوتیت من کل شیئن، سر اس کی اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی طاقت، اس کا روب دبدبا، اور میرا خیال اس میں اس کی بیوٹی بھی ہو سکتی ہے سر، کہ مطلب شی ہیڈ ایوری تھنگ۔ ہاں، تو مطلب کیا ہے؟ ایک پرندے کا خیال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کسی کو نہیں دے دیتے، کسی کو بھی ہر چیز عطا نہیں ہو جاتی ہے نا۔ اس میں کچھ چیزیں عطا کرتی ہیں تو وہ دوسروں سے سپیریئر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنی قدرت کسی کو عطا نہیں کرتے تھے، قدرت اور عرش جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن ایک صرف پرندے کا خیال ہے کہ من کل شیء، اوتیت من کل شیء، ایک پرندے کا خیال ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اب کوئی بھی عام آدمی کہے گا بھی اس کے پاس زندگی کے تمام آسانیاں ہیں، آرائشیں ہیں، بڑے محلات ہیں اس کے رہنے کے لیے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، چلنے پھرنے کے لیے گاڑیاں ہیں، لیکن اس کے پاس کیا چیز کی کمی ہے، کیا چیز کا اس کی دکھتی رگ ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی اولاد سے محروم ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے تو بھی ہمیشہ غمگین رہتا ہے، کوئی صحت سے مجبور ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے مکانات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ غذا بھی پوری نہیں لے سکتے۔ تو یہ کلی شہن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ایک پرندے کا خیال ہے۔ کوئی دیکھنے والا انسان بھی بولے گا اس کے پاس تو زندگی کے سارے آرام و آسائش ہے، بہت ہر چیز اللہ نے اس کو دی ہے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن اس کو کیا نہیں ملا اس کو معلوم، اس کے دل سے پوچھو کیا نہیں ملا۔ وہ سب رکھتے ہوئے بھی کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ وہ محرومی کا احساس رکھتا ہے، اور دنیا میں اتنا پرفیکٹ کوئی نہیں ہے کہ اس کو
ہر چیز مل گئی، کوئی نہیں تھا ایسا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، تو جی یہاں پر غور کرنا ہے کہ یہ اللہ نے کبھی ہر چیز کسی کو نہیں دی، ہر ایک کی ایک دکھتی رگ ہوتی ہے. صحیح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف یہ پرندے کا خیال ہے، انہیں آ کے کہہ رہا ہے اوتیت من کل شیء. یہ اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہے کہ کسی کو بھی، ہے نا، فرعون بھی لاول تھا، اس کو بھی سب ملا تھا، لیکن اس کی اپنی ایک کمزوری تھی. اس کے ہر ایک کے پاس، کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے جو اس کی تمام آسائشوں کے اوپر قابو پا لیتی ہے. وہ ایک کمزوری ہی اس کو یاد آتی ہے، باقی اللہ کی نعمتیں جو ملی ہیں وہ اتنی یاد نہیں آتی، بلکہ محرومی جس چیز سے ہے وہ محرومی اسے ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو اس کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا ہم کو نہیں معلوم، لیکن ایک پرندہ اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ایک عورت کو پایا اور وہ کیا کرتی ہے، ان کے اوپر حاکم ہے، حکومت کرتی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز ہے. یہ پرندے کا خیال ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. صحیح. اور لہا عرش نظیم، اس کا ایک بہت خوبصورت بڑا قیمتی ہیرے جواہرات سونے کا بنا ہوا تخت ہے. اس کا بادشاہوں کے تخت ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جی سر بالکل، کہ شان و شوکت والا اس کا جو تخت ہے وہ بھی بہت شان و شوکت والا ہے، بہت شان والا ہے، یہ بہت. بس اچھی دلچسپ ہے نا یہ پوری سٹوری کیسی. جی سر بالکل. سر چلیے. یہ من کل شیء، تو اس کی طرف تو ہم نے دھیان ہی نہیں دیا. ہاں، یہ تھوڑا سا غور جو قرآن میں کرنا ہے، کسی کو بھی آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز نہیں دے دی. دنیا میں ایسا کوئی انسان آپ نہیں دیکھیں گے جس کو کوئی محرومی یا کوئی چیز کی کمی نہ ہو. سب ہونے کے بعد وہ ایک کمی اس کو ہمیشہ ستاتے رہتی ہے. صحیح. بہت قصہ ہے، ایک سے ایک گھر میں میوے آ رہے ہیں، سب آ رہا ہے، ہاضمہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ بالکل صحیح سر. وہ سب لے کے کیا سر پہ مار لیں گا، روز جسم پہ لیپ لیں گا. صحیح. چلیے اس کو یہاں روک دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی سر انشاءاللہ. چلو ہمارا جلدی سے جلدی. شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک پروردگار کا ہم شکر ادا کرتے کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی، ہدایت دی کہ ہم آپ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں مدد فرمائیے، ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے، اس کا صحیح فہم عطا ہو. اللہ تعالی ہم اس کا جو سبق حاصل ہو اسے خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ حاضرین ہیں ان کے اندر جو بھی ان کو کوئی پریشانی بیماری، اللہ پاک اسے دور فرمائے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، آپ نہیں دور کریں گے تو اور کون کرے گا. بس اللہ کا شکر ہے. سر کو بھی صحت دیں اور ہم سب کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائیے. ہم سے اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.